السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، اور آج ابتدا میں ہی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ہر میجسٹی کوئین الزبتھ سے. ہائے. Hi, my dear kids. How are you? I'm fine. Oh, looking cute. Thank you. Hi. Hi. Hi, تم سنا وے کالو ٹھیک ہے؟ اماں جی میں تہاڈے کول دانے بنانا ہے. بڑی ہائے کرن دی ہے، تم انگریزی بول لئی ہے. ہائے تے کہہ ہی لیندا بندہ، وہ تے پیڑ دی ہوندی ہوئے تے ہائے نکل ہی آوندا منہ. نا پتر، اللہ درد نہ نکالے آپ کو. درد بڑی بری چیز ہے. میں تو خود 3 ہفتے ہو گئے ہیں گھٹنے پہ زیتون کا تیل ملوا رہی ہوں. اوہ کیوں؟ کیا ہو گیا؟ درد بڑی بری ہو رہی ہے. لائبریری گئی ہوں کتاب لینے کے لیے. کون سی کتاب؟ لو ود دا سپرنگ. شوکن میں لے دی. او لین گئیاں تے پوڑیاں چڑیاں لائبریری دیاں تے ایک دم ٹیش اٹھی ہے یہ لیفٹ گھٹنے میں سے. میں تو چیخ مار کے ادھر ہی گر گئی ہوں. وہ تو لوگ دوڑے ہیں، ایک دم جوان لڑکے وہاں پہ کھڑے تھے کالج کے، انہوں نے مجھے پکڑ کے اٹھایا ہے. ابھی پورا اٹھایا نہیں تھا کہ میں نے بتا دیا میں الزبتھ ہوں کوئین. بیچاریاں نے چیخ مار کے ایک دم مینوں چھڈ دیتا. میں پھر بجیاں پوڑی تھے. تو پرنس فلپ ساتھ نہیں تھے؟ نہیں پوت، میں اکیلی تھی. فلپو کہتا تھا جا تو لے، اب میں اتنی دیر پیاز کاٹ لیتا ہوں، لہسن چھیل لیتا ہوں. پرنس فلپ گھر کے کام کرتے ہیں؟ کرے کیوں نہ پتر، گھر چو بھی اینکر ہی ہوندا ہے. میں پھر 3 دن ہو گئے نے زیتون کی مالش کروا رہی ہوں گوڈے پہ. دوویں گوڈے کام کرنا چھڈ گئے. ملکہ گوڈے تو اب نئے بھی مل جاتے ہیں، آپ نئے ڈلوا لیں. پتر جیڑے ماڈل دی میں ہوں اس ماڈل دی نہیں مل جائے. 80 ماڈل دی فوکسی تے ملکہ انہیں گوڈے انہیں بند ہو گئے. ملکہ بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ. میں آپ کے ساتھ ایک سیلفی لینا چاہتا ہوں. نا پوت، میں غیر محرم کیمرے چ فوٹو نہیں کھچاؤں دی. میں مشرقی عورت ہاں، رہی میں مغرب چاں. اگر آپ اتنی مشرقی ہیں تو آپ نے اپنی فوٹو پاؤنڈ پہ کیوں لگوائی ہے؟ او پوت صرف تو آڈے پاکستانی آستے لوائی ہے تاکہ تانو یاد رہے کتھوں قرضہ لے. واپس وہ پستے تو سان کرنا نہیں ہوندہ، چلو شرمندے تے ہوندے رہو. ملکہ جی تسی گلوز نہیں لاؤں دے، ہاتھ سڑے نہیں تہاڈے؟ پتر یہ سورج کی تپش سے پھر مجھے خارش ہوتی ہے ہاتھوں پہ. یہ سورج کے لیے پہنے ہوئے ہیں. اچھا دھوپ کے لیے پہنے ہوئے ہیں. آہو پوتور، میں کوئی وکٹ کیپنگ نہیں کر دی. شکل میری وسیم باری سے ملتی ہے، کام نہیں میرے اس سے ملتی. سورج سے مجھے یاد آیا ایک وقت ہوتا تھا ہماری سلطنت میں سورج غروب نہیں تھا ہوتا. سورج نہیں سی غروب ہوندا تے سون ویلے سورج اگے چادر کر کے سوندے سی. کالو میں تیری بوتھی توڑ دینی، کوٹ کھا لینی ہے تو میرے کو شرارتی جیا. اترا پتر، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سلطنت اتنی بڑی ہوتی تھی کہ کہیں نہ کہیں اس میں سورج نکلا ہی ہوتا تھا. آج میں غریب نو کتنے کتنے پھوڑا نکلے ہی ہوندا ہے. ایچ منڈے نے میرے کو کوٹ کھا لینی. ملکہ تھوڑی لیبرٹی لے رہا ہے آپ سے. بہت بڑی سلطنت تھی ہماری، جہاں سورج نہیں تھا نکلا ہوتا پھر ہوتے میں چاہوں مار لیں دی چھا. جتھے نکلیا ہوں سی فلپو نو کہیں دی چھا جا ہوتے کام تے جا. میں نے چنگی طرح یاد ہے ایک دفعہ میں
آسٹریلیا دورے پہ گئی ہوئی تھی یہ ادوں دی گل ہے جدو ڈینس للی والے کو چھڑی ہوندا سی تو میں نے ادھر آسٹریلیا سے فون کیا کر نوکر نے اٹھایا تے میں کہا ذرا اپنے پائن نال گل کرا بھن کون فلپو تے نوکر آگے سے کہتا ہو تو سوئے ہوئے ہیں میں نے چڑھ گیا مجھا میں کہتا رہا اٹھا نہیں سے اس نے اٹھایا میں اس پہ چڑھائی کر گئی میں نے کہا فلپو میں اگر باہر نکلنی ہے تو تیری نیندر ہی نہیں کھول دی میں جب گھر ہوتی ہوں تو سویرے 6 بجے مجھے اٹھا دیتے ہو ٹھل جبو چڑی چھکا کھیلی ہے وہ جو تین بڑیاں ایکسرسائزاں یاد ہوں دیا تو آگے سے کہنے لگا ہائے کی ہو گئی میری جان اس وقت رات کے 3:30 ہوئے اچھا ٹائم ڈیفرنس پتہ ہی نہیں تھا چلتا پوری سلطنت میں کہاں سورج ہے اور کہاں پہ رات ہے لیکن یور میجسٹی اب تو آپ کی سلطنت اتنی سی رہ گئی ہے اتنی سی ہے سلطنت کے 10 کلو قیمہ ہے میرا مطلب تھوڑی رہ گئی ہے بس پوت منڈے خراب نکل آئے منڈے بھی تو میں خراب نکل آئے تھے گوڈے بھی تو میں خراب ہو گئے when I was young how super was me اس وقت پتر ہمت تھی ساری دنیا پہ راج کیا ہے بس وہ نگو منڈیاں نے کام جامنا سی اور نہیں کام تے بیٹھے کی کریے کام کون سا آپ کی وہاں پہ کوئی غلہ منڈی میں عادت ہے پوت حکومت کرنا بھی بڑا کام ہو جائے تجھے تھے اپنی حکومت نو گلہ منڈی سمجھ کے ناس مار لیا نا اپنے اصل میں ملکہ ہمارے حکمران حکومت کو گلہ سمجھتے ہیں بہتیاں گلہ نہ کر گلہ تو میں نے یاد آیا شیکسپیئر دا ایک شعر ہے گلہ گوڑیاں کرانگی تیرے نال وے کسے دے نال گل نہ کری ہوئے گلہ گوڑیاں عظیم یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا اچھا یہ میجسٹی پچھلے دنوں ہم نے اخبارات میں پڑھا کہ آپ بالکل ایک عام شہری کی طرح ایک گروسری سٹور میں گئی ہیں اور آپ نے شاپنگ کی ہے لوگ آپ کی طرف رشک بھری نظروں سے دیکھتے رہے ویک کے لوگ کٹھے ہو گئے سارے کڑیاں آلے دوالے نہیں چاچی کدھر آئی میں کہتا نہیں ہے تو آنو اتری ہو میں پوتا چل میں کبھی کبھی اس لیے جاتی ہوں کہ ذرا معلومات ملتی ہیں عوام بیچاری کس طرح خرید و فروخت کر رہی ہے جدوں جیسی یورپین یونین تو بکھرے ہوئے ہیں ساڈا پاؤنڈ ایک دم ہی ڈگ پیا ہے انج تے کدی میری شوگر نہیں ڈگی جی میں ساڈا پاؤنڈ ڈگی Your Majesty, what is your opinion? What is the reason behind it? پوت پنجابی بول مینوں سمجھ نہیں آؤندی نالے ہونے کو میری عمر تے نہیں نا انگریزی بولن دی لوکی کہن گے بڑی جائی مائیے تے آخر آئی انگریزیاں بول دی پھر دی کیا آئی میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ پاؤنڈ گرنے کی وجہ کیا ہے یہ پارٹی ستان ڈگ پہ ہے پتہ سارے انو پتہ کیوں ڈگی ہے یورپین یونین کو جو وکھرے ہو گئے بس جدو برے دن آئے ہو نہیں دنوں یورپین یونین تو وکھرے ہو گئے ادھروں سنان کیاں تو وکھرے ہو گئے ادھروں ایک فلپو دا چاچا نال رہندہ سی ادھے تو وکھرے ہو گئے میری بڑی پھوپھو پچھلے پورشن چ رہندی سی ادھے تو وکھرے ہو گئے بس پوت مدوشی پہ گئی جڑا ڈیوڈ نام راد کیمرون منڈا میں پاگل پنا کیتا غلطی کیتی چھو آپ ہی مان جائے Your Majesty پھر اب کیا سوچا ہے سوچنا کی ہے پتر محنت تے کرنی ہوئی ہے پہلے دن پاویں آگئے نے میں تے فلپون بھی گیا میں کیا گال سن آج جنی میری شاہی بگی ہے راتی جو انہوں کوڑے بان چھاڑ جو ہے میں فجول پھاک کھا چوڑے ہوئے
میں کیا کرما لیا بگی لے جایا کر راتی پکا ڈلی تو سواریاں ٹویا کر 4 پیسے آنی گے نا یہ وقت بھی آنا تھا کہ پرنس فلپ جو ہے وہ شاہی بگی چلائیں گے پتر محنت چ کوئی یاد نہیں میں جب ویلا تیرے سامنے منڈیاں نوانیاں چلو ڈیوٹیاں کرو نوکریاں تے لائے نے کدی سنیا جے کتنے شہزادہ ایئر فورس چ کام کرن دی میرا منڈا کرن دی تو یہ پرنس فلپ اب بگی چلا لیں گے چلا لے گا وہ کہڑا پہلے ڈائیو چلاندا سی بڑی تیز ٹانگا دڑاوندا ہے بانس تے بہ کے جیڑا کوچوان شوقی نہیں کر دے چھانٹے دی سوٹی پہیے چ پھسا کے آواز کٹ دے نا کر اے فلپو دی ایجاد ہے آپ کی اپنی آواز اتنی اچھی نکل رہی ہے ہاں انہوں پھر محبت جو کیتی ہو جائے تے او دیاں ساریاں آوازاں بھی سیکھ لیں گے او دیاں حرکتاں بھی سیکھ لیں گے مینوں جو کہندا ہے نا لے منہ چی ہو دے ہوندا ہے کہ اج میں کریلے کھانے لے تے میں پکے ہوندے زبردست باہروں سوچدا ہوندا تے مینوں آ کے آندا کی پکائی میں کیا قیمہ تے ماں دی دال تے اللہ جان دے دیکھی پیا کہندا کدھرے تو ڈین تے نہیں تینوں کی میں پتہ لگ جاندہ میں سوچیا زبردست میں کیا رہا ہوں زندگی لنگ گئی ہے تیرے نال ہلے بھی تے تیرے کھاشاں دا نہیں پتہ لگنا تے پھر اور کمرے پہ کے لگنے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے کیا ہو گیا آمین میں بھی ہمیں گالی کیتی ہے میں نو تے آپ بڑا ڈال لگ جائے اللہ سب نو شیطان درستی دے ویسے پوت میں تمہانوں ایک گالی دے ساں I still remember when I was 35 years old میرا خیال ہے 1962 دی گل ہونی میں باہر نکلیاں بازار تے میں بھول گئی ہاں کہ ہائے ہائے میں فلپو نو روٹی نہیں دے کے آئی میں اسے لے جیب چو موبائل کٹ کے تے فون کیتا ایک منٹ 1962 میں کہاں سے موبائل آ گیا ملکہ آپ چھوڑتی جا رہی ہیں ہم خاموشی سے سنتے جا رہے ہیں یہی ہماری تیسری دنیا کا المیہ ہے جو آپ کہتے جاتے ہیں ہم یقین کرتے جاتے ہیں تے پتر پھر اپنی معلومات کٹھیاں کریں جیسا کٹھیاں کر کے تو انہوں انفرمیشنہ دینیاں نے تے پھر ایسا اپنے مطلب دیاں ہی دینیاں نالے پتر ساڑھا موبائل ایسی ایجاد کیتا ہے ایسی پاہمیں بات چکڑیے تے پاہمیں بعد چکڑیے پتر شاہی خاندان کو لو دو ہندہ سی موبائل او دو تے ایڈا ہندہ سی اتنا یہ موبائل تھا یہ پرنس چارلز تھا ہائے ہائے جو کہتے ہو جی کیتی چکا میں نو منڈا ہونے میں موبائل ہی لگا لگا اور ترا بڑا ہو دا نوکیا لگا موے وہ تو موبائل پوت بڑا ہوندہ سی تے ہولی ہولی چھوٹا ہو یا تو ایڈا ہو گیا تے پھر اساں پبلک سے چھڑی ہے تے میں پہتاشتی چھان کہ میں موبائل تو فون کر کے کار آکھیا نکرانی نو میں کیا گال سن میں صاحب نو روٹی دینی بھول گئی تے فریج چو آلو میں تھی کٹ کے تے گرم کر کے تے صاحب نو روٹی کھوا تے گوان دیئے کھوانیاں پہی بس آخری برکی رہ گئی میں کیا ہائے ہائے فلپو میرا تے برکیاں تو کھواوے کھلو اتریے میں جاج پھڑ کے تے واپس جاندیاں میں محل دے بوئے نو ماریا ٹھڈا تے نال میں منہ آواز کڈی ڈاؤں منہ سے کیوں آواز نکالی پتہ دے ہو جے سین پچھے میوزک دینا پہندا ہے لو جی میں جدو اندر وڑی آتے ٹھنڈے دی تمک نالی نکرانی دے ہاتھ چو آلو میتھی علی پیالی تھلے دیکھ پئی میتھی کدرے پئی آلو کدرے پئی بڑکی جیڑی سی او کدرے پئی جیڑی فون تے انہیں منو دسی سی نا آخری بڑکی کھواؤن لگیاں وہ موچ پان تو پہلے میں پہنچی سا ایڈی میں تیج ہندی سا پھر ہوا کیا ہونا کیسے فلپو نے جدو مینو ویکھیا تے منہ دا کھلا رہ گیا رنگو دا اڑ گیا تے ایک دم ڈر کے نکرانی نو کہندا جا پتر جا کے تو اپنا کام کر پچھو نے انہوں پتر کیا ہے تے میرا گچھا ٹھنڈا ہو
میں کیا مینوں ایویں چھک پیا ہے بندہ ہی چنگا ہی ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار جنید یہ جو پریس کانفرنس کی ہے آج کی چودھری نثار صاحب نے پرویز رشید صاحب کے حوالے سے جو وضاحتیں پیش کی ہیں, وہ ادھی سے زیادہ میری تو عقل سے اوپر سے گزر گئی ہیں. ویسے تو ساری گزر گئی ہوں گی, مگر ادھی جو ہے نا وہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں, کہ اصل بندہ جس نے یہ خبر دی تھی وہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں, یا قوم تدبر کا مظاہرہ کرے, فلاں شخص سے ذمہ داری. سمجھ نہیں آئی. بندہ جو خبر لگانے والا ہے وہ تو آپ نے ECL میں سے کٹ کے باہر بھیج دیا, یا وہ خود چلا گیا. اگر آپ نے ECL میں سے نام تو انہوں نے نکالا, بلکہ ٹو بی ویری ایگزیکٹ چودھری نثار علی خان صاحب نے نکالا. یا ہے وزیر داخلہ ہے, تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی تہ تک پہنچنا ہے. تضادات کا کیسے تہ تک کو اخبار کے چھپڑ میں ٹوبی مار کے پہنچیں گے تہ تک؟ ورنہ چودھری نثار علی خان صاحب کی پریس کانفرنس عام طور پر بڑی متاثر کن ہوتی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ جب آپ ایک سیدھے اور سچے موقف کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی پوزیشن اور آپ کی جو لہجہ ہے آپ کا, وہ آپ کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے. آج چونکہ بہرحال میرا خیال چودھری صاحب ایک مشکل سچویشن میں تھے, تو اسی طرح انہوں نے اپنے موقف کی وضاحت کر نہیں پائے وہ ٹھیک طرح سے. سیدھی سیدھی بات ہے, فمبلز تھے, جملے ٹوٹے پھوٹے تھے, بات ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر تھی. کھڑا ہوتا تو اس نے کہہ دینا تھا بھائی جی تسی شوٹنگ غلط کر رہے یہ مٹیریل ضائع نہ کرو. سب سے بڑا میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ پرویز رشید کے استعفے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی حکومت کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ نقصان ان کا ہو رہا ہے. جو مرضی کر لے, نقصان ان کا ہو رہا ہے کسی بھی صورت میں. بلکہ وہ سردار جی کا مجھے وہ لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ وہ سردار جی کہیں کام کر رہے تھے تو آرے میں آ کے ان کا کان کٹ گیا. اچھا, کافی دیر کے بعد سردار جی کا بیٹا کہتا ہے ابا جی تہاڈا کان لب گیا جی, ایلو. کہتا نہیں پتر میرا نہیں ہے, میرے کان تے پینسل لگی ہوئی سی. ہائے ہائے ہائے, واہ واہ, کیا کہنے, کیا کہنے, فل میایا ہو گیا. واقعی میں سیریسلی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت حکومت کو اپنے نقصان کا احساس نہیں ہے کہ وہ کس قدر گریو سچویشن میں, کس قدر اس وقت ان کے لیے حالات سنگین ہو گئے ہوئے ہیں. یہ وہ وقت نہیں ہے کہ آپ اپنے 3-4 جو سپوکس پرسن بنائے ہوئے ہیں سو کالڈ. اچھا اتنا اچھا لطیفہ سنا کے تو اتنے مدبر نہ ہو جائے. یہ وہ وقت نہیں ہے کہ میں اٹس ناٹ ٹو بی. ہمیں پتہ لگ گیا میایا ہو, بس اسی طرح پاپا پاپا کر کے بولے. یہ وہ وقت نہیں ہے, وہ اس میں تو چپ کرو, تم نے بڑا آگے سرتاج عزیز بٹھایا ہوا اور فاطمی صاحب بیٹھے ہوئے. اب میں سیریس بات کر رہا ہوں یار. کیا کہہ رہے ہو بتاؤ یار. ساری میری آواز نکال کے کہہ رہے, اب میں نے کیا کہنا ہے. نہیں بات تو میں نے جو میرے دل میں تھی میں نے کر دی تھی, وہ تو میں نہیں رکتا. مجھے اب یاد ہی نہیں میرے دل میں کیا تھی. نہیں وہ کیا کہہ رہے تھے تم کہ سیدھی سی بات ہے وہ. مجھے کیا میں بات کر رہا ادھر ہی ایسے دوبارہ کرو ایکشن, شاید بات نہیں سرا مل جائے. نہیں میں سچی بات ہے یہی کہہ رہا ہوں کہ حالات اگر سنگین ہیں تو وہ حکومت کے لیے ہیں, اوروں کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے اس وقت بہت سارے معاملات ہیں الجھے ہوئے ہیں, لیکن معاملات کو ٹھیک کرنے کی بنیادی ذمہ داری حکومتوں کی ہوا کرتی ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھو نا, آج جو نثار علی خان صاحب نے ایک عجیب جملہ کہا کہ جی پچھلے 3 دنوں میں حکومت نے اپنی رٹ کو قائم کیا ہے. مجھے وہ پیچھے چند سال پہلے 2007 میں مشرف صاحب کا یہ دعویٰ یاد آ گیا. یاد ہے نا, انہوں نے کہا تھا کہ کراچی میں عوام نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا. یار آپ نے کون سی رٹ, آپ نے اس وقت حالات کو خرابی سے بچانا آپ کی ذمہ داری. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوسری طرف سے بڑا تدبر اور ہوش مندی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہوگا. میرا سب سے بڑا اختلاف تو اس وقت جو بہت بڑی فاش قسم کی سیاسی غلطی کی ہے وہ عمران خان صاحب نے کی ہے. آپ اس کے ٹی وی پہ بھی بہت کم ڈسکس ہوا ہے کہ خان صاحب نے اس ساری صورتحال کو, اپنے احتجاج کو لاک ڈاؤن کا نام کیوں دیا ہے کہ جی ہم اسلام آباد بند کر دیں گے, لاک ڈاؤن کر دیں گے. اس لاک ڈاؤن کے لفظ نے عمران خان کے سیاسی موقف کو کمزور کیا ہے. انہوں نے کسی جلسے میں تو بات کہہ دی, سو کہہ دی, بعد میں جب مل بیٹھے تھے ساری پی ٹی آئی کی قیادت کے لوگ, اس وقت اس لفظ کو ریفیوٹ کیا جانا چاہیے تھا اور دیکھنا چاہیے تھا کہ لاک ڈاؤن بند کرنا ہوتا ہے نا, ہر چیز بند کر دینا. ہڑتال کیا ہوتی ہے, پہیا جام کیا ہوتا ہے, صحیح,
जो मुस्तामल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती रही है पाकिस्तान की सियासत सारी में, जिंदगी से सारी जिंदगी सुनते रहे। पीपल्स पार्टी वाले भी करते रहे, IJI वाले भी करते रहे, सारे मुस्लिम लीग वाले भी करते रहे, नवाज शरीफ भी करते रहे। बहुत अच्छी हड़ताल तुमने भी- ये बात की है। पहिया जाम भी यही होता था, सारा शहर बंद हो जाता था। ठीक है भाई पहिया ही जाम हो गया तो किसी ने साइकिल पे, स्कूटर पे, गड्डी पे चढ़ के जाना ही नहीं, ना दफ्तर है ना दुकान खोलने, तो लॉकडाउन ही हो गया ना। तो मगर अभी- लॉकडाउन वाकई खौफनाक लगता है। लॉकडाउन से अदालत ने भी कह दिया कि जी लॉकडाउन की इजाजत नहीं दी जाएगी। फिर ख्वाजा साद रफीक और जितने वफाकी वज़रा थे उनको भी ये कहने का मौका मिल गया, और ये एक हद तक बात समझ में भी आती है कि बहुत अच्छे ऑपोजिशन अमान से को मैं हैरान हुआ हूँ, वाकई बड़ी इंटेलिजेंट। एक पुम्मा ले लो पहले बेइज्जती कर लेते, फिर कहते पुम्मा दे लो, आराम से यार, बैठो। कैमरे बंद होते हैं तो तुम फौरन पुम्मा दे देते। उस वक्त कहता भाईजान मैं आपका छोटा भाई हूं। कैमरे स्टार्ट ही होते हैं तो बदीद हो जाते हैं। हद हो गई है वैसे तुम्हारे वाले। वाकई बहुत अच्छी बात की है यार। ना ये आपका बुनियादी और जमहूरी हक है। अभी भी मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को अपने इस मौकफ पे नजरसानी करना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब वो जाएंगे, आज या कल वो गालिबन रिट पिटीशन भी कर रहे हैं, तो जाके कहें कि जनाब हमने पुरअमन रहना है और हमारा जो मुजाहरा है वो हड़ताल है, हम पहियाजाम करेंगे। तो अल्टीमेटली लॉकडाउन ही होता है ना, लॉकडाउन के लफ्ज से गुरेज करें। यार गुलूकार सलमान अहमद और नईमुल हक जैसे बंदे तो मशवरे दे रहे हैं, तो फिर क्या रिजल्ट निकलने। ऐसे लोगों से तो घर वाले ब्याह में मशवरा नहीं लेते। हाँ, सीधा घर वाले कह देते हैं कि चाचू हमें पता है कितनी कुर्सियां मंगानी है, आप चल के बैठे बाहर। जब आप कहेंगे कि हम इस्लामाबाद बंद कर देंगे तो कानूनी तौर पे मेरा ख्याल है ये गलत बात है। आप अपने मुल्क के कैपिटल के मुतालिक कह रहे हैं कि हम उसको लॉक कर देंगे, इसका मतलब ये है कि आप पूरा मुल्क लॉक कर दें। हाँ, और उससे उन्होंने इमरान खान साहब ने लॉकडाउन का लफ्ज बोला है, आगे ज़ेब दास्तान जो है वो ख्वाजा साद रफीक साहब जैसे और राना सनाउल्लाह जैसे कि इन्होंने पता नहीं हथकड़ियां लगा देनी है जाके, ऐसे ऐसे जुमले सुनने को मिले हैं कि इस्लामाबाद के दफ्तरों पे कब्जा कर लेना है। आज जो निसार अली खान साहब ने भी यही कहा कि हमें पिछली दफा था पीटीवी में घुस गए। वो बाद में तहकीकात से भी साबित हो गया है कि वो पीटीआई के कारकुनान नहीं थे, वो तारुल कादरी साहब के कारकुनान थे। गलत हुआ जो हुआ। अब इस सिचुएशन से अगर बचना चाहते हैं तो पहली बात तो ये है कि उससे, उस माहौल से पहले ही वो माहौल पैदा ना करें। इस वक्त एक लफ्ज होता है नविश्ता दीवार पढ़ लेना। अब तुम ये देखो कि कुदरत को न जाने क्या मंजूर है कि रास्ते बंद हैं मुल्क भर में। हाँ जी। अब हजारों लोगों बल्कि लाखों लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कई वाकयात, कई हादसात भी पेश आए होंगे, ठीक है, लेकिन जो टीवी पे नजर आया, जो मंजर नजर आया, जो अब रास्ते कंटेनर हटाने का मौजब बन रहा है, वो वाकया क्या था कि पाक फौज के अफसर की शहादत हुई, किसी और की नहीं हुई, पाक फौज के अफसर की शहादत हुई, जिसकी वजह से इनको स्टेप बैक करना पड़ा। फिर यही शहादत जनूबी पंजाब की तरफ या सिंध की तरफ से आने वाले रास्ते की तरफ से नहीं हुई। जिस रास्ते पे शहादत हुई उस रास्ते से कंटेनर हटाना पड़े, जिस रास्ते से पीटीआई को यह तवक्को है कि वहां से अवाम के रेले उनकी रैली में शरीक हो, अपने सूबे की, अपने सूबे जहां पे हुकूमत है वहां से आएंगे, वहां से उनको चाचे खटकने बड़े बंदे लाने थे, वहां से उनको अपने ट्रॉलर हटाने पड़ेंगे। चाचू खटकने रौला भी बड़ा डाला, अगर राह खोलो हमारे। वैसे मैं समझता हूँ कि ये तुम ठीक कह रहे हो कि हर शख्स को नविश्ता दीवार पढ़ लेनी चाहिए। सवेरे सवेरे जब आप उठ के नविश्ता करें तो बाहर निकलती जो सामने दीवार हो वो पढ़ ले। वैसे आज के पीटीआई वालों ने सवेरे सवेरे नविश्ते में क्या दिया है खाने के? नविश्ते में नान थे और चने खान साहब खुद डाल डाल के दे रहे थे। बहुत अच्छे, अगर खान साहब खुद डाल के दे रहे हैं नविश्ते में चने तो अच्छा नविश्ता है। वैसे मैं तो स्लाइस और अंडा पसंद करता हूँ नविश्ते में। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जुनैद कल वजीर इतलात और नशरियात परवेज रशीद साहब की छुट्टी हुई है ओहदे से। अजीब ही बात है कि उन्होंने कोई एक बात भी नहीं की, उन्होंने कोई इतला भी नहीं दी कि मेरी छुट्टी हो गई है, मैं जा रहा हूँ।
यानी बोले ही नहीं, पता नहीं क्या वजह को, शायद बोल सकते नहीं थे। मुझे तो ऐसे लगा कि उनसे खबर नहीं ली कोई, उन्होंने कोई देसी घ्यो का गरम हलवा खाया जिससे उनके तालू पे शाला निकल आया और वो बेचारे बोल नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा जी कि आप इतला तो नशरियात नहीं कर सकते, आपको तालू पे शाला निकल आया। देखो ना जरा, वो लगता ही नहीं कि मुअत्तल हुए हैं, वो तो लगता है गूंगे हुए हैं, तो इसलिए चले गए। बाकी कुछ बताए तो सही, चलो इशारों में बात कर लें। हाँ लो, पहले उन्हें को गलती हो गई है, जो इशारा को गलत हो गया तो हो रफड़ पै यार मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि चलो वजह ही बता जाते भाई जी, मैं किथे जा रहा हूँ, क्या हुआ है, किधर को गए, मैंने प्रोग्राम मेरा क्या है, कुछ तो बताए ना। यार कल यहाँ बैठ के बताया था उन्होंने, छठ चली बाबला में। लो यार क्या खबर है आज? अच्छा सुने, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खट्टक कहते हैं मुझे इस्लामाबाद आने से रोका गया तो नवाज शरीफ को भी खैबर पख्तूनख्वा नहीं आने दूंगा। बात उनके ठीक है, ये तो लेने के देने ही है ना। वो अगर बेचारे आना चाहते हैं इधर धरने में तो उनको क्यों रोका जा रहा है? हर सड़क इन्होंने रोक दिया, अब वो बेचारे क्या उड़ के आएंगे? अब गुस्से में उन्होंने भी कह दिया ना कि मैंने भी फिर खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आज़म को नहीं घुसने देना। जी वजीर आज़म साहब ने उधर जाना तो उन्होंने गेट के बीच में सीना तान के खड़े हो जाने। फिर जो वजीर आज़म साहब का उनका तना हुआ सीना देख के हासा निकलेगा तो अच्छा नहीं कि पहले ही उनको भी आने दें। एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। एक दफा पहले खट्टक साहब ने सीना ताना था, उनको बेचारे पसलियों को ठंड लग गई। और पसलियों को ठंड नहीं लगी थी यार, पसली पे पसली चढ़ गई थी, फिर टूथपिक से अलग की थी। हर आदमी जो है ना वो इजी हुआ है। आई एम डैम सीरियस अमान से, ये गलत बात है। एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत करना चाहिए, सियासतें सूसते इधर ही जाए जानी। नहीं, आईनी और दस्तूरी हवाले से तो उनका मुतालबा ठीक है। नहीं बिल्कुल ठीक है, वो पाकिस्तानी है, पूरा पाकिस्तान उनका अपने, जहां मर्जी वो जाए। जी क्या है अगली खबर? जी सुने, बिलावल भुट्टो कहते हैं चौधरी निसार दहशतगर्दी पर खामोश रहते हैं लेकिन मेरे एतजाज अहसन और अयान अली के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालते हैं। बिलावल साहब अल्लाह आपकी खैर करे, आप भी अब रोजाना माइक शाइक आगे करके तो खड़े हो जाते हैं, पीछे अपने कमर ईमान कायरा खड़ा करके हयूरे वाला किसी से मशवरा ही कर लिया करे। ये क्या बयान आपने दिया? आपका अपना और एहतजाज अहसन साहब का तो चलो मुतालबा या गिला शिकवा ठीक है, साथ अयान अली की भी आपको इतनी सख्त तकलीफ हो रही है, या वजाहत तो करे ना कि आपका अयान अली के लिए क्यों अयान डोल रहा है। वो हयूर डॉलर स्मगल करते हुए पकड़ गई है, आप अब पूरी अवाम को बिल्कुल ही अयान ना समझ ले। क्या मतलब अयान ना समझ ले? अनजान ना समझ ले, मेरा मतलब है सब कुछ समझती है अवाम। ये गलत बात है। पहले वो कह रहे हैं जी हमारा इसके साथ तल्लक ही नहीं है, जब वो पकड़ी गई थी उसके बाद इनका अपना वकील जो है उसकी वकालत करनी शुरू हो गया। उसके बाद अब सीधा ही खोल गए हैं कि वजीर दाखिला ने अयान अली के खिलाफ क्यों बात की, इस्तीफा दे। हद हो गई है जनाब, ये इस तरह की फजूल बातें छोड़े और अपनी पार्टी की तरफ अयान दें। मेरा मतलब है ध्यान दें। अच्छा जी खबर सुने, बड़े मजे की है। क्यों जी, गोश्त सस्ता हो गया? सुने जरा, सख्त कशीदगी, शेलिंग, पथराव और रुकावटें भी कोहाट के दूल्हे का रास्ता ना रोक सकी। अच्छा, बनी गाला से दुल्हनिया ब्याह कर ले गया। शाबाशी। शेलिंग क्या होती है, पथराव क्या होती है? जितनी मर्जी पुल से खड़ी हो जाए, दूल्हे ने जाना ही जाना था भाई जी, क्योंकि दुल्हन ने उधर से टेप रिकॉर्डर लगाया हुआ था। अच्छा। तुझको आना होगा, तुझको आना होगा, इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। लेकिन 2 दिन पहले जब कमेटी चौक में शेख रशीद साहब इमरान खान के लिए यही गाना गा रहे थे, उन्होंने तो नहीं सुना। यार शेख साहब ने सियासी गाना गाया है, दुल्हन ने निजी गाना गाया है, कुछ तो फर्क होता है। ये तो ना कहा फिर दुल्हे ने सेरा बांधा हुआ था, वो किस रुकावट को बर्दाश्त करता है? सेरा बांधा होना बंदे ने, लंगड़ा बंदा सीधा होके चलना शुरू हो। मतवजी होती है उस वक्त तो बीवी कहे ना करके है और चलती गड्डी में छलांग लगा दो तो बंदा लगा दे। तुम यकीन मानोगे
میرے ایک دوست کی شادی ہوئی تھی, اس وقت مسول چنگیاں وغیرہ تھیں, اچھا تو اس کی کزن کے ساتھ اس کی شادی ہوئی, تو وہ یار فری تھے آپس میں. لو جی گڈی مسول چنگی کے قریب پہنچنے لگی ہے تو دلہن نے ہمیں نا جگت کے طور پہ کہہ دیا کہ میرا مسول تے کٹا لو. یار دلہن نے گڈی کھڑی کر لی, جا کے مسول چنگی میں کہتا بھائی جی ہے کہ ووٹی دا مسول کٹ لو. بندہ اس کا منہ دیکھنا شروع ہو گیا, پیچھے سے اس نے وائی ماری کہ عقل کر مت وجی ہے تیری, ادھر آ میرا کیڑا مسول ہے, میں دلہن آئی لکڑ والی پیٹی ہوں. اچھا جی سنیں, پھول نگر کے جلسے میں اسپیکر پنجاب اسمبلی رانا اقبال نے نواز شریف کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور پھونک مار کے دعائیں دی. بہت اچھے, اتنا بڑا جلسہ جو کیا گیا ہے وہاں پہ, وہ میاں صاحب نے دم کرانے کے لیے کیا. حد ہو گئی ہے ویسے, دیکھو نا ادھر کروڑوں روپیہ لگ گیا ہے. بھئی آپ نے رانا صاحب سے اگر دم ہی کرانا تھا تو ان کے گھر جا کے بیٹھک میں بیٹھ کے دم کرا لیتے. ہزاروں بندے اکٹھے کر کے رانا صاحب نے بھی دم کیا. یہ رانا صاحب ہیں یا پیر سپاہی ہیں؟ یار یہ پیر سپاہی کا بھی کیا فینومینا تھا. ایک کانسٹیبل تھا پنجاب پولیس کا, اس کے بارے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ جی اس کے پھونک میں تاثیر ہے. بھٹو صاحب سے بڑے جلسے کرتے تھے وہ, اور جا کے کہتے تھے کہ جی اپنے اپنے گھروں سے پانی کی بوتلیں بھر کے لے آئیں اور ڈھکن کھول لیں, اور وہ پھونک مارتے تھے اور لوگ کہتے تھے کہ جی شفا مل گئی اور یہ ہو ہاں گیا. جی ہاں جی, یہ جو پھول نگر میں کل جلسہ ہوا ہے نا, ادھر رانا اقبال صاحب نے پھول سپاہی والا ہی پاٹ کیا. اور نہیں بھائی, انہوں نے صرف میاں صاحب کے سینے پہ ہاتھ پھیر کے دم کیا ہے. اور یار دم انہوں نے سب کو کیا ہے, میاں صاحب کے سینے پہ ہاتھ پھیر کے جیب میں پیسے چیک کیے ہیں کہ واپسی کا کرایہ بھی ہے کہ نہیں میاں صاحب. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. اچھا غوری صاحب, آج حسب ڈاک میں محبت نامہ سنیے گا. السلام علیکم. وعلیکم شہید نے دے دیا ہے کہ اطلاع آپ دفاع کر آپ نے وزیر جاب تو بڑی میں یہ اطلاع جی میں کر سکتے یار جی دیتی ہے کی وہ سوری کریں گے آپ اسے لگوا ہے نہیں ہے یار وہ میں کیا کہوں وکیل جی صدر سے السلام سال ہے ہمارے سے تقریباً بہت ڈر ہے کہ وہ ہنسانے والی ہوگی. اور تو ویسے کہنے کہ گناہ بدلا دیا.
بات نہیں, جو پاپا ہوتے ہیں نا ان کی یہ ڈیوٹی میں شامل ہوتا ہے غصہ کرنا. اس لیے اچھے بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنے والد کے غصے کو دیکھ کے اس کے مطابق فوراً ٹال جاتے ہیں. اس لیے آپ بھی اس کو ایزی لیا کریں, اپنے والد پیش کیا. سب حسن ہے ویسے بات کرتے ہیں آپ اپنا تو کیا رہیں گے اگر سکتے کیا نام یار پوری والا اندر ڈال بن جائے اب کو بوری رکھو کھاد یار رس مٹی سے سب نہیں ہے بات کر گیا اسے نواز کیا وہاں اس پہ حال جناب آپ سب ہوں اگر دے دیا تو آپ ساڑھے سستے کیا قیمت ہے پہلی چیز ہے جو لیکن لیکن نہیں یار یہ میں لکھا ہوا مگر اچھی تو کھا لیتی بیٹھا سنگاڑی ہمیں بھی چکھائیں یہ سنگاڑا ایک دے کے چپ کر گیا. بھابی نے کہا اور کہتے باقیوں کا ذائقہ بھی اس جیسا ہی ہے. ہاں تو صحیح ہے, سنگاڑے ایک جیسے ہوتے ہیں, باقی کون سے کوکنٹ والے ہوتے ہیں. سے ملاقات